بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ چائنا میں ایک دم سے بہت زیادہ احتجاجی مظاہرے اور بڑا انریسٹ وہاں پہ شروع ہو گیا ہے، اور بہانہ یا یہ کہا جا رہا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ ریسٹرکشنز چائنا میں بہت زیادہ ہیں، زیرو ٹالرنس کا وہاں پہ پالیسی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو لاک ڈاؤن وغیرہ کا سامنا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب کووڈ شروع میں آیا 3 سال پہلے، تو اس وقت بھی سب سے پہلے چائنا میں تھا۔ چائنا میں بڑی سخت پالیسی رکھی گئی اور انیشلی کیجویلٹیز ہوئیں، لیکن جہاں یہ پھیلا ووہان کا شہر، وہاں سے دوسری دنیا میں تو چلا گیا اور ہر جگہ پہ جا کے بے شمار کیجویلٹیز ہوئیں، لوگ مارے گئے، لیکن چائنا میں ایک دم کنٹرول ہوا اور 3000 سے کچھ زیادہ کیجویلٹیز ہوئیں، ان کی اموات ہوئیں، باقی کنٹرول ہو گیا۔ اور جب اس کو سارا دیکھا گیا، چیک کیا، وہاں پہ اس زمانے میں پاکستانی اسٹوڈنٹس وغیرہ بھی موجود تھے، وہ جب واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کس قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں، اور پتہ چلا کہ شہروں کے شہر جو ہیں ان کو انہوں نے بالکل آئسولیٹ کر دیے، ایک شہر سے دوسرے شہر کے ساتھ تعلق نہیں رہا، اور لوگوں کو بڑے تھوڑے وقت کے لیے اپنے کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے سٹور تک جانے دیا جاتا ہے، باقی ورنہ گھروں تک کنفائن کیا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے۔ یونیورسٹیاں بند کر دی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ جو بھی لوگ کوئی بیمار ہو جاتے تھے، ان لوگوں کو بڑا سختی سے بند کیا جاتا تھا، جو ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے، سیپریٹ کرنے کے لیے ارینجمنٹ ایسے شدید تھے کہ ان کے اپنے گھر والے لوگ بھی ان کو جا کے دیکھ نہیں سکتے تھے۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت چائنا نے باوجود اس کے کہ بڑا لیسل قسم کا ایک پینڈیمک تھا اور اس کے پھیلنے کے بھی چانسز تھے، پوری دنیا حیران تھی، لیکن چائنا میں وہ کنٹرول ہو گیا۔ اب پھر ہوا یہ ہے کہ چائنا میں پھر 40,000 کے قریب پازیٹیو لوگ ایک ہی دن میں دیکھے گئے ہیں، اور یہ بڑھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب کووڈ-19 پھر پھیلنا شروع ہوا تو چائنا میں وہی زیرو ٹالرنس والی پالیسی اور لوگوں کو بند کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ اس وقت کے دوران وہاں پہ ویکسینز بھی آ گئیں، پاکستان میں بھی ہم نے چائنا سے منگوائی تھیں، وہ ویکسینیشن لوگوں کی شروع ہو گئی، وائرس بھی ویک ہو گیا، اور جو امیونٹی تھی لوگوں کی وہ بھی بہتر ہو گئی، اور اس کی وجہ سے کیجویلٹیز جو ہیں وہ برائے نام رہیں۔ لیکن چائنا کی پالیسی کووڈ کے معاملے میں بالکل وہی ہے، اور اسی طرح انہوں نے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے۔ پچھلے جمعرات کو وہاں پہ ارمکی، جو کہ شنکیانگ کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پہ آئی فون کی ایک فیکٹری کو آگ لگ گئی، اور وہاں پہ 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے، اندر اس کے بند ہو گئے، اور لوگوں نے اس کے بعد مظاہرے شروع کیے، کیونکہ کہا یہ گیا کہ اس فیکٹری کے اندر لوگوں کو کووڈ کی وجہ سے بند کیا ہوا تھا، باہر نہیں آنے دیا، اور لوگ اندر بند رہ کے مر گئے۔ یہ چیز تھی جس کی وجہ سے پروٹیسٹ شروع ہوئے، اور پھر فوری طور پہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ پورے چائنا میں مختلف بڑے بڑے شہروں میں، ووہان میں بھی، یہ شنگھائی میں جو ان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ کیپٹل ہے، وہاں پہ بھی پروٹیسٹ شروع ہو گئیں۔ جہاں تک کووڈ کے خلاف پروٹیسٹ کا تعلق ہے، وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں کہ ٹھیک ہے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں۔ وہاں پہ جو چیز بڑی عجیب لگی اور جو پہلے سے کبھی دیکھی نہیں گئی، وہ یہ تھا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے خلاف وہاں پہ نعرے بازی شروع ہوئی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ شی جن پنگ، اس کا نام لیے بغیر بھی، کہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی شخص آ کے ساری عمر کے لیے ہمارا حکمران بن کے بیٹھ جائے، ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے۔ اور اس کے علاوہ لوگوں نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا جو ہے اس کے خلاف بھی نعرے بازی کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کی طاقت بھی کم کرنی چاہیے، یہ ہمیں جو جی چاہتے ہیں ہمارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جو کہ خاصی خطرناک تھی، اور یہ جب یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جو 1989 میں تائنامن اسکیئر کا جو واقعہ ہوا تھا، یہ کہیں اسی طرف بڑھ رہا، اور چائنا میں پھر کہیں بہت بڑے پیمانے پہ قتل و غارت ہوگی۔
تمام بڑے بڑے شہروں میں پولیس موجود تھی، لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی اور ان کے ساتھ سختی سے نپٹا گیا۔ لیکن بہت ہی حیرانی کی بات ہے کہ فوری طور پہ ایک دن کے بعد تمام شہروں سے احتجاجی مظاہرے ختم ہو گئے۔ جو مظاہرے لگتا تھا کہ بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ایک ارمکی سے شروع ہوئے اور اس کے بعد پورے چائنا کے بڑے شہروں میں پھیلے ہوئے تھے، وہ اچانک سے بند ہو گئے، رک گئے۔ اس اثنا میں امریکہ نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ دی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم چائنا کے اندر جو سچویشن ہے اس کو بڑے غور سے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے، اور ہم سپورٹ کرتے ہیں مظاہروں کو جو کہ پرامن ہونے چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ قتل و غارت ہو، اور پرامن مظاہرے جو ہیں وہ ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں امریکہ نے چائنا کے اندر یہ جو بڑھتا ہوا انریسٹ تھا اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور کوائٹ پاسبل کہ اپنی انٹیلیجنس وغیرہ بھی CIA وغیرہ کے لوگ یوز کیے ہوں، کیونکہ ہر سوسائٹی میں انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں کے لوکل لوگوں کو خرید کے اپنا ایجنٹ بنا دیتی ہے اور وہ پھر کام کرتے ہیں ان کے لیے۔ تو یہ پاسبلٹی موجود تھی کہ وہاں پہ CIA کے لوگ بھی موجود ہوں۔ اب اس کا سارا اگر آپ سیناریو دیکھیں، اس کا تجزیہ وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ کمیونسٹ پارٹی کی سینٹرل کمیٹی، ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی بیجنگ میں، تو اس زمانے میں ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ شی جن پنگ سین سے غائب ہو گئے۔ وہ کئی دنوں تک غائب رہے، اور انٹرنیشنل میڈیا میں ایک دم سے یہ خبر پھیلنی شروع ہو گئی کہ شی جن پنگ کو گھر میں ہاؤس اریسٹ کر کے اس کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے۔ اس پہ کافی دن لگے، اور پھر بالآخر شی جن پنگ باہر آئے، انہوں نے ایک دو سٹیٹمنٹس دیں۔ پھر اسی طرح جب کمیونسٹ پارٹی کی میٹنگ چل رہی تھی تو جو اس سے پہلے صدر تھے شی جن پنگ سے پہلے، وہ شی جن پنگ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اچانک ان کو ایک آدمی آتا ہے، اس کو ہلا کے تو ان کو کہتا ہے کہ اٹھو یہاں سے، اور ان کو نکال کے لے جاتا ہے، اور وہ ان کی مرضی کے خلاف نکالتا ہے کیونکہ وہ ٹھہرنا نہیں چاہتے۔ اس میں کہا یہ گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ کوئی اور اعلان کرنے والا تھا، یا وہ بات چیت میں اس چیز کی مخالفت کرنے والا تھا کہ شی جن پنگ جو ہے اس کو اگلے ٹرم کے لیے بھی صدر بنایا جائے۔ لیکن شی جن پنگ یہی نہیں رکے تھے، اس نے کمیونسٹ پارٹی کا جو چارٹر ہے، جو اس میں ٹرمز ہیں پریزیڈنٹ کی سروس کی، اس کے اپوائنٹمنٹ کی، اس میں تبدیلیاں کرائیں اور لمٹ ختم کرا دی، اور یہ طے ہو گیا، یہ اس میں اب اوپن اینڈڈ ہے کہ شی جن پنگ تمام باقی اپنی زندگی پوری اگر صدر رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ اب یہ ایک وقت تھا کہ جب ماؤ زیتونگ تھے وہاں پہ، چیو ان لائی تھے، تو یہ لوگ بہت لمبے وقت کے لیے رہے، لیکن ان کے بعد پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ فیڈ آؤٹ ہو گئیں، کیونکہ چائنا نے اپنے سسٹم کو ریفارم کر لیا۔ اب وہاں پہ چائنا میں صورتحال یہ بدل رہی کہ ایک طرف تو چائنا نے اپنے آپ کو تھوڑا اوپن اپ کیا ہے دنیا کے لیے، کیونکہ بزنس کاروبار بہت زیادہ ہے، اور چائنا نیچرلی ویلکم کرتا ہے، پھر ٹورزم بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کے چائنا کے جو اپنے ینگ جنریشن ہے، یہ دوسرے ملکوں میں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور مغربی دنیا میں، یورپ وغیرہ کے ممالک میں۔ وہاں سے یہ لوگ ایک انلائٹنمنٹ لے کے آتے ہیں، اور جب اپنی پوزیشنوں میں کوئی اچھی پوزیشنوں پہ بیٹھتے ہیں تو اپنے ملک کے لیے محبت تو کرتے ہیں، ملک کے لیے کام تو کرتے ہیں، لیکن وہ یہی چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ایک قید خانے کی طرح نہ رہے، بلکہ اس میں آزادیاں اسی طرح ہوں جیسے مغربی دنیا میں لوگوں کو ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ یہ سوچ وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے کہ کمیونسٹ پارٹی سارے چائنا کو، جس میں کہ 1 ارب 60 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کو کنٹرول کرے۔ پھر لوگوں کا کوئی اس میں یعنی عمل دخل نہیں ہے ان کی پالیسیز میں۔ اس سے بڑھ کے یہ کہ وہیں بیٹھ کے فیصلہ کر دیا اس نے، کمیونسٹ پارٹی نے، اس کی سینٹرل کمیٹی نے، کہ شی جن پنگ جو ہیں وہ اپنا آئین بدل سکتے ہیں، اپنی مدت جو ہے وہ انلمیٹڈ رکھ سکتے ہیں، جتنی دیر چاہے صدر رہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ لازماً ان انلائٹنڈ لوگوں میں قابل قبول نہیں۔ ہر آدمی جو کہ آ کے صدر بنے یا وزیر اعظم بنے، کچھ بنے، اس کی کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، کچھ کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آ کے وہاں پہ تبدیلی ہوتی ہے، ایک آدمی جاتا ہے، دوسرا آ کے وہاں پہ عہدہ سنبھالتا ہے، تو اس سے لازماً فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی نے جو نیا آتا ہے اس نے پہلے کی غلطیوں کو دیکھا ہوتا ہے، اور اس نے عوام کے ریئیکشن بھی دیکھے ہوتے ہیں، چنانچہ وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ان غلطیوں کو نہ دہرائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی کچھ اور غلطیاں ہوں،
لیکن تبدیلی جو ہے وہ اسی طرح آپ کو کچھ غلطیاں دور کرا دیتی ہے، کچھ نہیں آ جاتی ہیں، لیکن عوام کو فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ ان کی امنگیں جو ہیں وہ پوری ہونی شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ مسئلہ چائنا میں بالکل موجود ہے۔ آج گو کہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ مظاہرے نہیں ہوئے، اور کیوں نہیں ہوئے یہ بڑا حیران کن ہے کیونکہ ایک دم پھیل رہے تھے، لیکن اس چیز کی پاسبلٹی موجود ہے کہ مظاہرے ہو سکتا ہے دوبارہ شروع ہو جائیں۔ دوبارہ شروع ہوئے تو یہ لازماً کووڈ تو ایک بہانہ ہے، بالآخر یہ سیاسی رنگ لیں گے، اور سیاسی رنگ وہی جو کہ شی جن پنگ کے خلاف ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ شی جن پنگ کو کسی سٹیج کے اوپر اپنی مدت دوبارہ واپس مقرر کرنی پڑے یا تیسرا ٹینیور بھی کم کرنا پڑ جائے۔ سو یہ صورتحال وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔